میں اگلی شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ محقق العصر حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، عظیم شخصیت ماشاءاللہ، سرمایہ مذہب و ملت، ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ کئی میں نے پروگرامز کیے ٹیلی ویژن کے، تو حضرت کی بڑی دعائیں میرے ساتھ شامل حال رہی اور بڑی سرپرستی اور آپ کی اصلاح بھی ہمیں ملتی رہی۔ تشریف فرما ہے، میں گزارش کروں گا کہ اپنے الفاظ اور اپنے افکار سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ مبارک محفل حضرت صاحبزادہ والا شان کی زیر صدارت ہو رہی ہے، اور یہاں پر بہت سارے شہزادے بھی تشریف فرما ہیں اور بہت سارے علم زادے بھی جلوہ افروز ہیں۔ ہم سب کو سلام کرتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے پرانے دوست جناب رئیس احمد صاحب نے ایک نام لے کے تو پرانی یادیں تازہ کر دیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بتایا کہ آج ان کا بھی دن ہے الوداعی کا جو ہے۔ ہمارے مفتی نوید عباسی صاحب قابل صد مبارک ہیں کہ انہوں نے شاید تاریخ میں سب سے پہلے اس بڑے شہر میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا اور بہت پرتپاک طریقے سے منایا۔ لیکن ایک میری ان سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کام ہو گیا ہے اور حضرت عمار ابن یاسر باقاعدہ عملاً داخل ہو گئے ہیں، اب لوگ ان کا نام لینے لگے ہیں۔ ایک اور ہستی مبارک بھی ہے، وہ بھی شہید صفین ہے اور کوئی ان کا نام نہیں لیتا، اور وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس طریقے سے حضرت عمار ابن یاسر کا نام لیا جاتا ہے تو اس مبارک ہستی کا نام بھی لینا چاہیے، اور میں پھر ایک دفعہ نوید عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ شاید آپ ہی یہ پہلا قدم اٹھائیں گے اور پھر دوسرے حضرات بھی اس طرف توجہ فرمائیں۔ تو بہرکیف یہ مبارک محفل ہے، یہ ہوتی ہے اور آل بیت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی گفتگو کچھ اپنے حساب سے کرتا ہے، کچھ ڈرتے ہیں، ڈر کے کرتے ہیں، اور کچھ حضرات کھلی گفتگو کرتے ہیں اور وہ اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتے کہ کل کیا ہوگا، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ تو بہرکیف قرآن حکیم فرقان حمید کی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ایک خاص پہلو کا ذکر ہے۔ ایک ہوتے ہیں محبت کرنے والے اور ایک ہوتے ہیں عداوت کرنے والے۔ یہ بہت نکتے کی بات ہے کہ محبت کرنے والوں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے اور عداوت کرنے والوں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ نہ وہ بھولتے ہیں
اور نہ یہ بھولتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات مبارک مرکز ہے ہم سب مسلمانوں کا۔ جن لوگوں نے بھی ان سے محبت کی تو آج تک ہم ان کا نام لیتے ہیں، اور ابھی بھی ذکر ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جلیل القدر صحابہ اکرام، پھر صغار صحابہ اکرام، سب کا نام لیتے ہیں کہ سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے شہدائی تھے اور آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ تو جہاں ان حضرات کا ذکر خیر ہوتا ہے تو وہاں ان لوگوں کی بھی یاد آ جاتی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے عداوت رکھتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی دھیان میں رکھنا، بھول نہ جانا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں دی ہیں تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے۔ ظاہر ہے جب دنیا میں ہوگی تو آخرت میں بھی ہوگی، لازماً ہوگی جو ہے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام سے عداوت رکھنے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آل بیت سے عداوت رکھنے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کا کردار سامنے ہونا چاہیے تاکہ آدمی عبرت حاصل کرے اور صحابہ اکرام کے ساتھ اور آل بیت کے ساتھ وہ کردار ادا نہ کرے جو ان کے دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت جو ہے وہ ہر مومن کی متاع ایمان ہے کہ وہ اس محبت سے جیتا ہے، اسی محبت سے زندہ رہتا ہے، اور اس کا وہی تعلق ہے کہ جو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ اس کو جوڑے ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے مجالس میں یہ بات کہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سینہ مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں اور ہر مومن کے دل سے ایک ایک شعاع کا رابطہ ہوتا ہے، اور اگر وہ شعاع کا رابطہ منقطع ہو جائے تو آدمی ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ایک مفتی صاحب تھے اس دور میں، مفتی صاحب تو ہوتے ہیں نا، کبھی مفتی صاحب ہوتے ہیں، کبھی قاضی صاحب ہوتے ہیں، قاضی شریف جیسے، تو ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو وہ مفتی صاحب نے کہا جی یہ میں نہیں مانتا ہوں، کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا، کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ تو وہ بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر مولوی صاحب آپ چاہو تو وہ شعاع مبارک جو ہے وہ میں اپنے دل کی طرف کر لوں جو آپ کی طرف آ رہی ہے، اور آپ کا دل اس سے فارغ ہو جائے تو پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ جو ہے مولوی صاحب کر لو، اس سے کیا ہوتا ہے، قرآن میرے پاس ہے، ہدایت کا منبع میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے کر لیا۔ وہ 2-3 دن گزرے کہ مولوی صاحب عیسائی ہو گئے۔ عیسائی ہو گئے تو شور مچ گیا، عیسائیوں نے ان کے جلوس نکالنے، جلسے نکالنے شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیے دیکھو مسلمانوں کا اتنا بڑا عالم جو ہے وہ عیسائی ہو گیا ہے، تو عیسائی مذہب حق ہے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عیسائی ہو جائے۔ انہوں نے خوب جو ہے نا وہ چیخے چلائے، شور مچایا۔ تو کچھ وقت گزرا تو لوگ حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور ان سے گزارش کی کہ حضور وہ مولوی صاحب ہیں فلانے، تو اس طریقے سے وہ مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کی بڑی سبکی ہو رہی ہے، عیسائی ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں اور مسلمان بڑے پریشان ہیں، ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیا جواب دیں ان کو؟ تو آپ کچھ مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا اچھا چلو، وہ جو نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس سے نور کی شعاع مولوی صاحب کے دل کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اپنے دل کی طرف کر لی تھی، اب میں اس کو مولوی صاحب کے دل سے جوڑ دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ 2-3 دن بعد مولوی صاحب مسلمان ہو گئے۔
عائشہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، اور انہوں نے پوچھا مولوی صاحب کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی کچھ سمجھ بھی نہیں آیا میرے کیا ہوا تھا، اور یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، میں تو حیران ہوں کہ یہ ہوا کیسے جو ہے نا، میں مرتد کیسے ہو گیا، میں یہ کیسے ہو گیا، میں یہ کیسے ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، یہ نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہم ایمان پر قائم ہیں، ورنہ جو برے لوگوں کا حال ہے وہی ہمارا بھی ہوتا جو ہے۔ تو حضرات گرامی، جہاں نبی علیہ السلام کی محبت ہوگی تو وہاں آل بیت کرام کی بھی محبت ہوگی، وہاں صحابہ کرام کی بھی محبت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کی محبت ہو اور صحابہ کرام اور آل بیت کی محبت وہاں پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے پرانے زمانے میں آل بیت کی محبت کو ترک کر دیا تھا اور ترک کر کے وہ ان کے مقابلے میں آ گئے تھے، ان کی توہین و تنقیص پر آ گئے تھے اور ان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے، انہوں نے غلطی کی تھی جو ہے۔ لیکن حضرات گرامی، اقبال کا ایک شعر ہے، وہ ہماری بڑی خاص رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدی، کہ یہ دونوں قوتیں جو ہیں، موسیٰ و فرعون کی اور شبیر و یزید والی قوتیں جو ہیں، یہ ایک قوت ہے جو چلی آ رہی ہے جو ہے نا۔ تو یہ ہر دور میں ہوتی ہے، یہ اس دور میں بھی تھی، اس دور میں بھی تھی۔ ہر دور میں ایک فطرت کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو محبت آل بیت کو چھوڑ کے جانے والے، ترک کرنے والے اور اس کو عداوت آل بیت کا رنگ دینے والے اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا نسب بھی پیش کیا تھا کربلا میں، ان کو بتایا تھا میں کون ہوں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے بس ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم برابر ہیں۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی اسلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ ان کو یہ باتیں یاد نہیں رہی، یہ احترام کی باتیں، یہ عزت کی باتیں ان کو بھول گئیں اور وہ اندھے ہو گئے۔ کس کے پیچھے؟ اقتدار کے پیچھے اور اس کے پیچھے، یہ جو ادھر ڈالا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے وہ اندھے ہو گئے، اور اندھے ہو کے انہوں نے یہ اتنا غلط کام، اور تاریخ میں سب سے بڑا غلط کام انہوں نے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 26 شہزادوں کو انہوں نے دے کیا ہوا۔ حضرات گرامی، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک فکر ہوتی ہے، یہ اس دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے وہ فلانے صاحب تھے تو وہ سید تھے اور وہ مر گئے، تو ان کے مرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا میں سید ہوں جو ہے۔ تو آج ان پہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے اپنا سید ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر وہ کچھ پڑے ہوئے ہوتے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود سید تھے، تو آپ نے اپنے آپ کو سید فرمایا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ پیسے ہیں، مال و دولت ہے؟ کہتے یہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو نعمت دے تو نعمت اس کے پاس ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے جسم پر اس کا اظہار ہو، پتہ چلے۔ جیسے ابھی صاحبزادوں نے بڑے شاندار کپڑے پہنے تھے جو ہے، اور انہوں نے شاندار جبے بھی ان کو پہنائے جو ہے، تو یہ شاندار کپڑے پہننا یہ آدمی کے اوپر حق ہے، جس کے پاس اس کی استطاعت ہے تو وہ اچھے کپڑے جو ہے نا وہ پہنے، صاف ستھرے پہنے، اچھے پہنے۔ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ اس کا اظہار ہے۔ تو یہ دنیا کی نعمت ہے، اور وہ جو سادات والی نعمت ہے وہ دنیا کی بھی نعمت ہے اور آخرت کی بھی نعمت ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کو ان صاحب نے چھپایا کہ انہوں نے غلط کام کیا، جو ان کو چھپانا نہیں چاہیے تھا جو ہے نا، ان کو ظاہر کرنا چاہیے تھا۔
امام زین العابدین نے اپنے آپ کو کہا ہے میں سید ہوں جو ہے نا، اور جہاں وہ چپ رہے تو وہاں فرزدق نے بات ساری کھول دی کہ یہ سید ہے۔ فرزدق نے کوئی پیش تاب نہیں چھوڑے، سارے کھول دیے اس نے جو ہے نا، تو انہوں نے بتا دیا سید ہے۔ تو آج اگر کوئی سید اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو، قاضی صاحب کو غصہ کیوں آتا ہے؟ قاضی شریف جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت قاضی شریف کی، اس فطرت کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ وہ کبھی مفتی کے روپ میں ہوں گے اور کہیں قاضی کے روپ میں ہوں گے، لیکن وہ مفتی ہوں یا قاضی ہوں تو وہ اپنے عمل سے پہچانے جائیں گے کہ یہ ہیں کون ہیں جو ہے، کیونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں وہ قاضی شریف جو تھا، لوگ اس سب کے باوجود اہل بیت کے اوپر تیر اندازی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو قاضی شریف آیا تو اس نے لیکچر دیا، جیسے آج کل لوگ لیکچر دیتے ہیں یزید کی حمایت میں، تو اس نے بھی آ کے یزید کی حمایت میں لیکچر دیا، اور لیکچر دے کے اس نے کہا کہ ان کو مارنا اس وقت دین کا سب سے بڑا کام یہی ہے، ان کو مارو، قتل کرو ان کو۔ تو وہ ادھر سے آواز آ رہی ہے میں علی بن ابی طالب ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میرے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے۔ ان کا چھوڑو ان باتوں کو، بس یہ بتاؤ کہ آپ کے یزید کی بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اگر کرنی ہے تو چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اگر نہیں کرنی تو پھر تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے، سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب اپنے بچوں کو وہاں قربان کیا، اور آخر میں اپنی قربانی دے کے تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی دوسری کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ قاضی شریف جو ہیں یہ اس زمانے میں بھی تھے، اور وہ قاضی شریف آج بھی موجود ہے، اور وہ باقاعدہ یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ ایک قاضی شریف حکیم محمود احمد عباسی کے رنگ میں کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، شاید ہماری پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ آئے تھے، اور خلافت معاویہ یزید لکھ کے تھے۔ ہم جب اس قابل ہوئے تو ہم نے بھی ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، کوئی کتاب چھوڑی نہیں ہے، ہم نے سب کو پڑھا ہوا ہے، سب کو دیکھا ہے، اور سب میں ہمیں پتہ چلا کہ یزید کہاں کہاں پر ہے۔ تو وہ قاضی شریف تھے، اور آج کے قاضی شریف بھی موجود ہیں جو ادھر یزید کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک کوئی شواہد نہیں ملے کہ یزید نے ایسا کوئی حکم دیا تھا۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں حضرات سے، اب پھر آج آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں موجود تھے۔ یزید نے یہ سارے کام کرنے کے بعد ان سے دوستی بڑھانے کے لیے ان کو کچھ خطوط لکھے، اور ان میں بہت ساری باتیں لکھی، تو اس کے جوابات بھی حضرت ابن عباس نے یزید کو دیے۔ تو ایک خط میں حضرت ابن عباس یزید کو لکھتے ہیں کہ غدرتہم جندکا بامرکا، کہ تیرے لشکر نے تیرے حکم سے غداری کر کے امام حسین اور ان کے بچوں کو قتل کیا ہے، تو کیا میں تیری اس بات کو بھول جاؤں گا؟ یہ میں آسمانی بات نہیں کر رہا ہوں، کتابوں کی بات کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے کتاب وہ پڑھ لی نہیں ہے جس میں یزید کی بارے میں صاف بات لکھی ہوئی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ شواہد کیسے آپ کے سامنے آئیں؟ ایک اور خط لکھا یزید نے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا قتلتہ اے قتلت الحسین ومن معہ من فتیان عبد المطلب، کہ تو نے حسین کو قتل کیا اور ان کے ساتھ میں جو عبد المطلب کا خاندان تھا اس کو تو نے قتل کیا، اور مجھے تو دوستی کے اور رواداری کے خط لکھتا ہے؟ تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رواداری سے پیش ہوں؟ تو حضرات گرامی یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں، طبرانی میں یہ باتیں موجود ہیں، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کو پتہ چل جائے گا، شواہد آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ جس فطرت کا آدمی ہوتا ہے اسی فطرت میں رہتا ہے، وہ دوسرے کی بات نہیں مانتا جو ہے نا۔ کوا اور طوطا دونوں جوڑ نہیں سکتے، سعدی نے کہا ہے جو ہے، دونوں ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے جو ہے۔
اسی طریقے سے وہ جو قاتل ہے عبید اللہ بن زیاد، اس کا اپنا بیان جو ہے وہ موجود ہے، اس میں تاریخ میں موجود ہے، ابن الاسیر کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، اس نے لکھا ہے، اس کو بیان ہے اس کا، جو اس نے کہا ہے کہ انہو امرا الی یزید قتل الحسین او قتلی، کہ مجھے یزید نے اشارہ دیا، حکم دیا کہ حسین کو قتل کرو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو خود قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ جس نے قتل کیا، جو در میدان میں کھڑا تھا، جو لڑا رہا تھا، تو وہ یہ بات کہہ رہے کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کوئی شواہد ہمارے پاس نہیں آئی۔ شواہد کیسے آئیں گے؟ تو یہ ذہنیت ہے، یہ وہ ذہنیت ہے جو قاضی شریح کی ذہنیت ہے، اور یہ آج بھی قائم رہے گی۔ جو حکیم محمود احمد عباسی چھوڑ گیا ہے، اس کے ورثاء بھی آج موجود ہیں، اور جس طریقے سے امام حسین کے ورثاء موجود ہیں آج، اسی طریقے سے یزید کے ورثاء بھی موجود ہیں جو ہے نا۔ تو حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اور آپ کے خاندان سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور جو عداوت کرنے والے ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ راستہ صاف نظر آئے گا، راستہ صاف نظر آئے گا، برائی کا راستہ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، نیکی کا راستہ صاف نظر آئے گا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کا راستہ ہے، تو ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں یہ مختصر سی گزارشات پیش کی ہیں، مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انتظامیہ کے معاملات ہوتے ہیں تو وقت کم ہوتا ہے، اور تقاریر جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہیں، تو انہوں نے وقت کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ ان کے نظام میں حرف نہ آئے۔ اور آج ماشاءاللہ بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، عظمت علی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور بھی طیب شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو یہ ہمارے لیے عزت ہے ہماری سب کی کہ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے۔ آمین۔ مفتی چمن زمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ کل پرسوں میں عباسی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ غیب ہیں، کیا بات ہے، اور کہاں پر غیب ہیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا۔ انہوں نے کچھ جوابات مجھے دیے، لیکن اس سے اطمینان نہیں ہوا، غیبوبیت کی وجہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج ان کا ظہور ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے اور استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم سے نوازا ہے تو اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب لوگوں کو محبت آل بیت سے سرفراز فرما، اور ہم ان لوگوں سے محبت کریں جو صحابہ کرام اور آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں سے نفرت کریں جو صحابہ کرام اور آل بیت سے نفرت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔